جبرائیل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور نماز سکھانا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اور حاکم رحمہ اللہ نے اپنی مستدرک میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اس وحی کے آغاز میں آئے جو انہوں نے مجھ پر نازل کی، اور انہوں نے مجھے وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور انہوں نے مجھے نماز پڑھائی تو میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر 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 میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں پر 5 وقتوں کو گنا۔ فرشتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تمثیل گھڑنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے کہا، فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ آپ سو رہے تھے، اور ان میں سے بعض نے کہا وہ سو رہے ہیں، جبکہ دوسروں نے کہا آنکھ سوتی ہے لیکن دل جاگتا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مناسب تمثیل ہے۔ ایک فرشتے نے کہا سو اس کے لیے ایک تمثیل کھڑو۔ ان میں سے بعض نے کہا وہ سو رہے ہیں، اور دوسروں نے کہا آنکھ سوتی ہے لیکن دل جاگتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی تمثیل اس شخص کی مانند ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس میں ایک ضیافت کا اہتمام کیا، اور ایک دعوت دینے والے منادی کو لوگوں کو اس میں دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ جو بھی اس منادی کی بات مانتا ہے وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور ضیافت میں حصہ لیتا ہے۔ جو اس منادی کی بات نہیں مانتے وہ گھر میں داخل نہیں ہوتے اور ضیافت میں حصہ نہیں لیتے۔ انہوں نے کہا اس کے لیے تفسیر کرو تاکہ وہ اسے سمجھ سکے۔ ان میں سے بعض نے کہا وہ سو رہے ہیں، اور دوسروں نے کہا آنکھ سوتی ہے لیکن دل جاگتا ہے۔ انہوں نے کہا گھر جنت ہے اور پکارنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جبرائیل کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت کی بشارت دینا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے رسول اللہ، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن یا کھانا اور پینا یعنی چیز ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیں، اور انہیں جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دیں جو ایک کھوکھلے موتی یعنی قصب کا بنا ہوا ہے، جس میں نہ کوئی شور یعنی چیخو پکار ہوگا اور نہ تھکن۔ امام طبرانی نے اوسط میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے روایت کیا۔ انہوں نے کہا میں نے یعنی اپنے ابو سے پوچھا، یا رسول اللہ، میری اماں خدیجہ کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گھر میں جو کھوکھلے موتی کا بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ موتی کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس قسم کے موتیوں کی طرح نہیں ہیں جو موتی اور یاقوت کے دانوں کی لڑی میں پروئے جاتے ہیں۔ امام سہیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، موتی کے لیے لفظ قصب استعمال کرنے اور لولو نہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ قصب میں ایک مناسبت ہے، کیونکہ انہوں نے یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سبقت یعنی بڑھت کا قصب یعنی صحرا حاصل کیا تھا، کیونکہ وہ سب سے پہلے ایمان لانے میں جلدی کرنے والی تھیں۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ گھر کا ذکر ایک لطیف معنی رکھتا ہے، کیونکہ وہ بعثت سے پہلے ایک گھر کی مالکہ تھیں، پھر اسلام میں بھی ایک گھر کی مالکہ بنی جب ان کے گھر کے سوا کوئی دوسرا گھر نہ تھا، کیونکہ اس دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار مبعوث ہوئے تو روئے زمین پر اسلام کا ان کے گھر کے سوا کوئی گھر نہ تھا۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے جس میں ان کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، گھر کے ذکر میں ایک اور معنی بھی ہے، کیونکہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے ماخوذ ہیں۔